الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. وقال تعالى في مقام آخر: حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. وقال تعالى في مقام آخر: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وقال تعالى في مقام آخر: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وترح بطانا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. میرے بھائیو، بزرگوں اور دوستوں، جب بندہ مومن اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر پورا ایمان لائے، اس کو وحدہ لا شریک مانے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو مشکل کشا حاجت روا مانے، توکل بھی کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی بے شمار آیات کے اندر یہ اعلان فرمایا: جب بندہ مومن مجھ سے یہ امید رکھتا ہے، جب میرے اوپر بھروسہ کرتا ہے، جب میرے حفظ و ایمان کے اوپر اس کا یقین ہوتا ہے، تو میں اس کے ساتھ اسی طرح معاملہ کرتا ہوں، اس کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیات کے اندر فرمایا: وَيَرْزُقُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ جب اس کا گمان ہوتا ہے میرے اوپر، جب وہ میرے اوپر توکل کرتا ہے، جب وہ مجھے انعام آتا ہے، تو میں اسے وہاں سے رزق دیتا ہوں جہاں اس کا گمان بھی نہیں جاتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری آیات کے اندر فرمایا: فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ جب تم کسی بات کا عزم کرو، ارادہ کرو، تو پھر اس کے بعد میرے اوپر توکل کرو، میرے اوپر یقین کرو، اعتماد کرو، بے شک میں توکل کرنے والوں کو پسند کرتا ہوں۔ وَإِذَا دنیا کی ہر چیز کو نفی کیا، الا اللہ، مگر جو کچھ بھی کرنے والی ذات ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام آگ کے اندر جاتے ہیں، آگ کا کام ہے جلانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ابراہیم علیہ السلام کا یقین تھا، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ پر پورا اعتماد تھا۔ روایات میں یہ بات موجود ہے کہ جب ایک فرشتہ آتا ہے ابراہیم علیہ السلام کے سامنے کہ ابراہیم میں تیری کیا مدد کروں، میں تجھے آگ سے بچاؤں، تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر رب نے بھیجا ہے یا خود آئے ہو؟ تو فرشتے نے کہا خود آیا ہو، رب نے بھیجا نہیں ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو اپنے رب پر، اپنے پیدا کرنے والے پر، اپنے مالک پر اتنا یقین تھا کہ وہ مجھے کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں وہاں کامیاب کیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام دریا سے پار ہونے جا رہے ہیں، پانی کا کام ہے ڈبونا، لیکن رب کے اوپر یقین تھا، تو موسیٰ علیہ السلام نے پانی کے اندر اپنا عصا مارا اور اس پانی نے انہیں راستہ دیا۔ وہی فرعون جو ان کے نقش قدم پر چل رہا تھا، رب پر یقین نہیں تھا، رب پر ایمان نہیں تھا، موسیٰ کے رب کو مانا نہیں تھا، موسیٰ کی شریعت کا انکار کیا اور اسی پانی کے اندر غرق اور نیز کو نابود ہو گیا۔ جب رب پر یقین ہو، توکل ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی کامیاب کرتے ہیں، آخرت میں بھی کامیاب کرتے ہیں۔ لا الہ الا ہو، کوئی بھی نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور نہیں کر سکتا۔ ان اللہ بالغ امری، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارادہ ہوتا ہے، نہ کوئی طاقت اس کے ارادے کو روک سکتی ہے، نہ کوئی قانون اللہ کے ارادے کو بدل سکتا ہے۔ پوری انسانیت جمع ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ جسے عزت دینا چاہے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا۔ پوری انسانیت جمع ہو جائے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ جسے ذلیل کرنا چاہے تو اسے عزت نہیں دے سکتے۔ چاہتے ہیں تخت پر بٹھا دیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں تو رات کو بادشاہ ہوتے ہیں، صبح گلیوں کے اندر ذلیل اور خوار کر دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتے ہیں اسے اولاد دیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں بیٹیاں دیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں بیٹے دیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں دونوں دیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں دنیا کی ساری طاقت، سارے ڈاکٹر، سارے دنیا کے ہر
حکیم دان لگ جائے، ڈاکٹر لگ جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو ارادہ کرنے کی اولاد نہیں دینی تو نہیں دے سکتے۔ للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، جسے چاہے تو بیٹے دے، جسے چاہے تو بیٹیاں دے، جسے چاہے تو دونوں دے، جسے چاہے تو ایک بھی نہ دے، جسے چاہے تو عزت دے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، جسے چاہتے ہیں اٹھا دیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں ذلیل و خوار کرتے ہیں۔ یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب، جسے چاہتے ہیں زندے سے پیدا کرتے ہیں مردہ کو اور مردہ سے پیدا کرتے ہیں زندہ کو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت ہے۔ جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر پورا یقین کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ ایسا ہی معاملہ فرماتے ہیں۔ بات ہو رہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کرنا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بے شمار احادیث کے اندر یہ بات سمجھائی صحابہ کو کہ جب اللہ پر یقین ہوگا تو اللہ پر توکل کیا جائے گا، جو کام بگڑتا ہوا وہ اللہ اسے بنا کے دیں گے۔ شروع میں حدیث پڑھی لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ الی آخری۔ اللہ کے نبی علیہ السلام صحابہ سے یہ بات فرما رہے ہیں اگر تم اللہ پر اس طرح یقین کرو جس طرح اللہ پر یقین کرنے کا حق ہے، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کرنے کا، یقین کرنے کا، بھروسہ کرنے کا حق ہے، اگر تم اس طرح یقین، توکل، بھروسہ کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اگر نبی علیہ السلام نے مثال دے کر بات کو سمجھایا کہ جیسے روزانہ پرندے اپنے گھونسلوں سے خالی پیٹ، خالی چونچ، خالی پنجے لے کر نکلتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ شام کے وقت جب وہ واپس گھونسلوں کی طرف آتے ہیں تو ان کا شکم، ان کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے، وہ سیر ہو کر شام کو واپس آتے ہیں۔ سردی ہو، گرمی ہو، خزاں کا موسم ہو، باہر کا موسم ہو، برف پڑی ہو، یا سراؤں کے اندر خشکی ہو، یا سراؤں کے اندر ہریالی ہو، سبزہ ہو، سال کے چاروں موسموں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ان پرندوں کو رزق دیتے ہیں جو گھر سے نکلتے ہیں خالی پیٹ، خالی چونچ، خالی پنجے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں رزق دیتے ہیں، دوسرے دن کے لیے ساتھ بھی وہ نہیں لاتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر اگر تم اس طرح بھروسہ کرو جس طرح بھروسہ کرنے کا حق ہے، وہ تمہیں بھی اسی طرح رزق دے گا۔ دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، تمہیں وہاں سے دے گا جہاں تمہارا گمان بھی نہیں جائے گا۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جب رب پر توکل کرو، یقین کرو، وہ تمہیں وہاں سے دے گا جہاں تمہارا گمان بھی نہیں جائے گا، وہ رزق وہاں سے دے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا میں ایک ایسی آیت جانتا ہوں کہ اگر لوگ اس پر عمل کریں تو وہ ان کے لیے کافی ہو جائے گی۔ یعنی جس آیت کو میں جانتا ہوں، میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں، وہ ایسی آیت ہے کہ اگر لوگ اس پر یقین کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں دنیا میں بھی کامیاب کریں گے، آخرت میں بھی کامیاب فرمائیں گے۔ اور آگے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ، یعنی جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے واسطے نجات کی شکل دیتا ہے۔ بات وہیں آ جاتی ہے کہ جب اللہ کا خوف ہو، تقویٰ ہو، پرہیزگاری ہو، ہر حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو حاضر ناظر جانا جائے، گناہوں سے بچا جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں کامیاب کرتے ہیں۔ اور آگے فرمایا اس کو ایسی جگہ سے اللہ رزق دیں گے جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ تبارک و تعالیٰ پر اگر توکل ہوگا وہ وہاں سے رزق دے گا جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ ایک صحابی ہیں سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب وہ نبی علیہ السلام کے دنیا سے جانے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے اندر جہاد کے لیے نکلے تو ان کے ساتھ 60,000 کا لشکر ہے، وہ ملکوں کو فتح کرتے جا رہے ہیں، نکلتے جا رہے ہیں۔ جب سمندر پر پہنچے تو انہوں نے اعلان کیا کہ اے لوگوں، 60,000 کا لشکر ہے، قربان جائے اس نبی پر، اس کے یاروں پر، اس کے دوستوں پر، اس کے ماننے والے صحابہ پر۔ کہ آگے اعلان کیا کہ اے لوگوں، میں نے یہاں تک فتح کیا، میرا ارادہ ہے کہ اللہ کے نبی کی اس شریعت کو سمندر سے پار بھی لے کر جاؤں، وہاں جو لوگ بسنے والے ہیں، وہاں جو انسانیت بسنے والی ہے، وہاں تک اس دین کو میں لے کر جانا چاہتا ہوں۔ کشتی نہیں ہے، پھنڈا نہیں ہے، میری جہاز نہیں ہے، لکڑ نہیں ہے، لیکن اب دریا سے پار ہونا ہے۔ رب پر ایسا یقین تھا، رب کے ساتھ ایسا تعلق تھا۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا کہ اے لوگوں، یہاں سے پار جانا ہے، ایک اعلان سن لو، آپ لوگوں میں سے اگر کسی نے گناہ کبیرہ کیا ہے تو وہ توبہ کر لے۔ سبحان اللہ، 60,000 کا لشکر ہے، تین روایات، ایک میں 36,000، ایک میں 45,000 اور ایک میں 60,000۔ 60,000 کا لشکر ہے، کسی ایک نے بھی گناہ کبیرہ نہیں کیا ہوا تھا پورے لشکر میں۔ تب تو ان کے لیے سمندر بھی راستہ دیتے تھے، تب تو ان کے لیے جنگل کے جو ہے جانور بھی راستہ دیا کرتے تھے، تب ان کے لیے گرمی کے اندر جو ہے بادل بھی ان پر سایہ کیا کرتے تھے۔ 60,000 کے لشکر میں کوئی ایک بندہ بھی ایسا نہیں تھا جس نے گناہ کبیرہ کیا ہو۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 600 بندوں کو آگے کیا اور کہا کہ عرب پر توکل کرو اور سمندر کے اندر گھوڑے ڈال دو۔ پورے کا پورا 60,000 کا لشکر سمندر سے پار ہو گیا۔ ایک
نقطہ برابر یعنی ایک سوئی برابر کی نہ کسی کا نقصان ہوا، یہاں تک کہ کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ گھوڑوں کے جو سم تھے وہ بھی نہیں گرے ہوئے تھے۔ یہ تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ توکل، یہ تھی ان کی پرہیزگاری، یہ تھا ان کا ڈر۔ تو اس لیے جب اللہ کے ساتھ تعلق ہو جائے، جب اللہ کے ساتھ جو ہے بندے کی محبت ہو جائے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کو مانا جائے، تو دنیا کی ہر چیز ان کے لیے راستہ بنا دیتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ نبی علیہ السلام کے ان صحابہ جیسے ہمیں بھی دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر چلنے کی ہمت توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔